یا اللہ میری رزق آسمان میں ہے تو نازل فرما، اگر زمین کے اندر ہے تو ظاہر فرما، اگر دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو مجھے عطا فرما، اگر مجھے دے چکا ہے تو اس میں برکت اور عنایت فرما، اور جو یہ دعا پڑھ رہا ہے اس کے حق میں اپنی رحمت سے رزق میں برکتوں عطا فرما، آمین۔ اپنے گھر کے کمزور لاچار لوگوں کو نفرت کی نگاہوں سے مت دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں اللہ رزق انہی کے نصیب سے دیتا ہو، اللہ کی باتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بھی اگر تم پر مشکل آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ میں حاضری نہیں دیتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو حکم کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نعمت اور گناہ۔ اللہ پاک جب کسی شخص کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس پر ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے، اور اگر دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب نئے سرے سے عطا فرماتا ہے، اور اگر تیسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حکیم مصطدق 1871۔ امام حکیم نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ کیا عصر مغرب کے بیچ میں کھانا کھانا منع ہے؟ جواب: جب بھوک لگے کھانا کھا سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں کھانا کی کوئی ممنوعیت نہیں ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ عصر مغرب کے بیچ میں کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس وقت صرف مردے ہی کھانا کھا سکتے ہیں، یہ سب بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ آپ کو علم ہو جائے تو آپ لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں، اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہ: پیشاب سے پاکی حاصل نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی خوری کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل سے، خیالات سے، تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصیرت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی بھوکے کو فی سبیلہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل کرم روک لے گا اور عذاب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لیے چلے جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت زرہید رضی اللہ علیہ السلامی حاضری خدمت ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا لیجیے۔ حضرت زرہید نے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ بڑھایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت زرہید رضی اللہ نے فرمایا، اس میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونکا مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تبرانی قریب قیامت کی نشانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ مکۃ المکرمہ کی زمین چیر کر نہروں جیسی بنا دی جائے اور مکۃ المکرمہ کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر بلند و بال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ ابن ابی شیبہ 140:30۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ روکو، کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری جلد 1871